دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ بات کرتے ہیں کہ یہ خبر آپ نے سن لی ہوگی کہ 11 پی ٹی آئی کے ایم این ایز جو ہیں ان کے استعفے نیشنل اسمبلی کے اسپیکر نے منظور کر لیے ہیں۔ اب اس کے پیچھے کیا کہانی ہے آپ کو پتہ ہے کہ استعفے تو خاص عرصے سے موجود ہیں اور 131 ہیں استعفوں کی تعداد جو ہے۔ اب یعنی استعفے قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پی ڈی ایم نے یہ ویل تھاٹ آؤٹ اسٹریٹجی اپنا لی ہے کہ کاؤنٹر آنسلائٹ کیا جائے، اور اس کی میتھڈالوجی یہ ہے کہ کس وائز استعفے منظور کیے جائیں۔ عین ممکن ہے کہ آئندہ دنوں میں اور ایک ساتھ اسی سلسلے میں آئیں۔ اب اگر ہم انالائز کریں کہ یہ جو 11 ہیں اس کے کیا پروز اینڈ کانس ہیں یا اس کی کیا الیکٹورل یعنی ٹرانسلیشن ہے۔ 11 میں سے 2 جو ہیں وہ خواتین ہیں، مخصوص خواتین کی سیٹیں ہیں، اس پر وہ منتخب ہوئی تھی خواتین پی ٹی آئی کی۔ ایک تو شیریں مزاری صاحبہ ہیں، ویسے ان کا نام شیریں مہر النساء مزاری ہے، یعنی خوبصورت نام ہے جی۔ تو ایک تو وہ ہیں اور وہ پنجاب سے ریزرو سیٹ جو تھی اس پر ہیں۔ ایک خیبر پختونخوا سے خاتون کا نام ہے مس شاندہ گلزار خان، وہ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 11 میں سے 2 خواتین کی مخصوص سیٹیں نکال کے باقی 9 ہیں، اور وہ ڈائریکٹ الیکشنز کی ہیں۔ وہ اصل میں الیکٹورل میکینکس سے مشروط ہیں ڈائریکٹ۔ ان میں خیبر پختونخوا سے 4 ہیں، علی محمد خان، فضل محمد خان، شوکت علی اور فخر زمان خان۔ اس طرح 2 پنجاب سے ہیں، فرخ حبیب اور اعجاز احمد شاہ۔ اعجاز احمد شاہ آپ کو پتہ ہے وہ جو بڑا رسوائے زمانہ بد زبان آدمی ننکانہ صاحب سے NA-118 سے، وہ سابق وزیر داخلہ بھی ہے۔ اور 3 جو ہیں وہ سندھ سے، اور خاص طور پر مزید اگر آپ واضح کرنا چاہیں تو کراچی سے ہیں۔ اعجاز احمد شاہ ہیں، جمیل احمد خان ہے، محمد اکرم چیمہ ہے۔ ہاں، اعجاز شاہ تو ننکانہ سے ہے، میں نے وہ دوبارہ پڑھ لیا، وہ معذرت۔ جمیل احمد خان ہے، اکرم چیمہ صاحب ہیں، عبدالشکور شاد صاحب ہیں۔ اب اگر ان کو ہم دیکھیں پچھلے 2018 کے الیکشن کی روشنی میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ RTS اور وہ جو بھی یعنی ہمارے ماشاءاللہ ڈھول سپاہیوں نے اس میں ہیرا پھیری کی تھی، وہ تو بڑی وسیع پیمانے پر اور بڑی کھلکھلا کی تھی۔ لیکن اس کے باوجود یہ جو 9 سیٹیں ہیں اس پر میں نے علیحدہ ان کے ریزلٹس نکال کے دیکھیں 2018 کے الیکشن کے، ان میں سے زیادہ تر نہیں بلکہ ساری کوئی 500-600 سے لے کر 2000 یا 2200 تک فرق ہے جو وننگ کینڈیڈیٹ ہے اور جو نیکسٹ ڈاؤن ہے اس سے۔ اور پنجاب میں نیکسٹ ڈاؤن نون لیگ ہے، یعنی یہ جو ننکانہ صاحب کی NA-118 ہے یعنی 118، اور فیصل آباد کی NA-108 جو فرخ حبیب کی ہے۔ تو ان دونوں میں 2nd نمبر پر نون لیگ ہے، اور فرق صرف 2000 کے لگ بھگ ہے، رفلی میں بتا رہا ہوں۔ اس طرح جو ملیر کی ہے اس میں پیپلز پارٹی 2nd نمبر پر ہے، اور جو باقی 2 کراچی کی سیٹیں ہیں یعنی NA-239 اور NA-246 وہ MQM پاکستان جو ہے وہ 2nd نمبر پر ہے۔ اب اسی طرح خیبر پختونخوا میں چرسدہ میں ANP ہے 2nd نمبر پر، اور جو علی محمد خان والی سیٹ ہے NA-22 مردان 3 اس میں پہلے نمبر پر تو ظاہر ہے پی ٹی آئی ہے، 2nd نمبر پر جو ہے وہ مولانا محمد قاسم صاحب تھے MMA کے نام سے، بیسیکلی وہ JUI ہے۔ تو یہ ایک یعنی ویسے آئیڈیا دینے کے لیے کہ پی ٹی آئی کے ووٹ تھے جو علی محمد خان کو ملے 58,000 اور 652 یعنی 58,652، اور MMA یا JUI کو 56,587۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم و بیش 2000 کا فرق ہے 2100 کا، اور 2100 سے بھی کم کا۔ اور تیسرے نمبر پر جو تھی وہ نون لیگ تھی 36,804،
اور چوتھے پر 27,000 سے کچھ زیادہ ANP کے. یہ ایک سیمپل آپ کو بتا رہا ہوں، کم و بیش اسی طرح کا ٹرینڈ ہے ان ساری 9 سیٹوں پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر از اے میتھڈ ان دس ایکسیپٹینس آف دیز ریزگنیشنس، کہ انہوں نے سوچ کر ایک ٹرائل بیسس پر شاید یہ 9 سیٹیں علیحدہ کی ہیں. ان میں سے یعنی جو ٹاپ پر ہے ظاہر ہے وہ PTI ہے، اور اگر PTI کنٹیسٹ بھی الیکشن کرے، پہلے تو ان کا سٹانس یہ ہے کہ وہ جنرل الیکشنز چاہتے ہیں، اور وہ ظاہر ہے اس لیے صرف انہوں نے دیے ہیں، اور انہیں شاید وہ کنٹیسٹ نہ کریں، بائیکاٹ کریں. لیکن بالفرض پھر بھی اگر وہ کنٹیسٹ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دفعہ ان 9 سیٹوں پر اگر جو رولنگ PDM ہے اس وقت فیڈریشن میں، وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ سے جہاں پر سیکنڈ نمبر پر جو بھی موجود تھا اس کو ٹکٹ دیتے ہیں اور باقی اس کو سپورٹ کرتے ہیں. جیسے NA-22 میں بالفرض JUI کو کہہ دیں، 4 میں ANP کو کہہ دیں، اس طرح پنجاب میں نون لیگ کو کہہ دیں، کراچی میں پیپلز پارٹی ملیر میں آ جائے اور باقی 2 سیٹوں پر MQM پاکستان آ جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فارمیڈیبل چیلنج ہے PTI کا جیتنے کا. یعنی تخمین و ظن ظاہر ہے ہم ان شواہد کی بنیاد پر کرتے ہیں نا. اگر کوئی بہت اپ ہیول ہو، بہت ایکسیپشنل صورتحال ہو جائے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. بہرحال ان کنکریٹ نتائج اور انڈیکیٹرز پر ہی ہم تخمین و ظن لگاتے ہیں. تو اس کی بنیاد پر دیکھیں تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ 9 کی 9 سیٹیں PTI ہار جائے گی اگر وہ کنٹیسٹ کرے بھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ چنک بائی چنک اس طرح کرتے رہیں اور آئندہ 6-7 مہینوں میں یا اس سے بھی کم میں، کیونکہ 60 ڈیز میں الیکشن کمیشن نے الیکشن کروانا ہے فرام دا ڈیٹ دی سیٹس ہیو فالن ویکنٹ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 24-26 ستمبر سے پہلے یہ تو میکسیمم ٹائم ہے، عموماً وہ مہینے ڈیڑھ کے اندر الیکشن کروا ہی دیتے ہیں. تو اگر یہ اسی طرح ایروڈ کر کے انہوں نے بالفرض، اس میں کوئی ناممکن بات نہیں ہے کہ قومی اسمبلی کی ٹوٹل ممبرشپ اگر ہو تو 342 ہوتے ہیں، سینٹ میں 100 ہوتے ہیں سینیٹرز. 342 کی جو 2/3 میجارٹی ہے، 2/3 اکثریت، وہ 228 ہے، اور سینٹ میں جو 2/3 اکثریت ہے وہ 67 سینیٹرز چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ملا کے 295 کے لگ بھگ ہیں. اور ظاہر ہے قومی اسمبلی میں پہلے ہی میجارٹی ہے رولنگ PDM کو، اپنا سینٹ میں تو زیادہ میجارٹی ہے اور قومی اسمبلی میں بھی میجارٹی ہے 172-73 کے قریب. اور آپ کو پتہ ہے کہ 20 ڈیسیڈنٹس بھی ہیں PTI کے. اب اگر ڈیسیڈنٹس کے ووٹ نہ بھی کاؤنٹ ہوں تو یہ الٹیمیٹلی اسی اسٹریٹجی سے 295 کا ہدف حاصل کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں اپنی 2/3 اکثریت کو بنا کے، اور اسی طرح ظاہر ہے سینٹ مجموعی طور پر پارلیمنٹ میں بنا کے، تو حکومت کا یہ پلان ہے کہ شاید وہ یعنی فیڈرل حکومت کا کہ 2/3 اکثریت حاصل کر لیں، اور پھر آئین کو اپنی مرضی سے وہ جو سمجھتے ہیں کہ اس میں سکم ہے ان کو دور کر لیں، آئینی ترمیم کر لیں، تو وہ پھر یقیناً الیکشن کا اعلان کریں گے. اور یہ کوئی بہت لمبی بات نہیں ہے، یہ 3-4 مہینوں میں ہو سکتا ہے. یہ ایک سمجھ لیں پائلٹ پروجیکٹ ہے 9 سیٹیں. اس پر اگر وہ ان کی یعنی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق صورتحال پیدا ہوتی ہے تو یقیناً نیکسٹ کیس اس سے بڑی آئے گی اور شاید باقی سب کی آ جائے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت PDM کی جو ہے وہ اس بات پر پرعزم ہے کہ وہ الیکشن اپنی یعنی جو قوانین سازی ہے اس کو موضوع کرنے کے بعد ہی اناؤنس کریں گے، ڈسپائٹ وٹ ایور پریشر اپوزیشن ہیز ایٹ دیئر ڈسپوزل. تو یہ اچھا سین ہوگا کہ جو سکم ہے، جیسے یعنی یہ بندیال کی غنڈہ گردی ہے کہ یعنی جو سپریم کورٹ سے متعلقہ یعنی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان اور سپریم جوڈیشل کونسل سے متعلق آرٹیکلز ہیں آئین کے، ان کو اگر وہ
وکلاء اور لیگل کمیونٹی کی ڈیمانڈز کے مطابق کر دیتے ہیں. اسی طرح یہ بھی بجائے رولز آف پروسیجر سپریم کورٹ کے جو ہیں کہ سو موٹو یا بینچ کی کانسٹیٹیوشن وغیرہ کا جو اختیار ہے چیف جسٹس کا، اس کو وہ آئین میں درج کر دیتے ہیں کہ یہ 5 سینئر موسٹ ججز جو ہیں ان کا کولیکٹیو اختیار ہے، یہ کسی ایک شخص کا نہیں ہے. تو اس طرح جوڈیشل آمریت ختم ہو سکتی ہے، اور پھر جو ججز میں ایک موجود، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ دا پاور کرپٹس اینڈ دا ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی، کہ طاقت کا نشہ چڑھتا ہے، اور نشے میں ظاہر ہے بندے کا دماغ معوف ہو جاتا ہے اور وہ ظلم زیادتی کرتا ہے. اسی طرح کا نشہ پاکستان کے چیف جسٹس کو اکثر چڑھا رہتا ہے، تو لہٰذا وہ اپنی مرضی سے کبوتر برآمد کرتا رہتا ہے ٹوپی سے. آپ نے مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم عالیہ کی زبان سے یہ بات تو بڑے یعنی فورسفل انداز میں سنی ہوگی کہ ایک جج صاحب ہیں، وہ اپنے داماد کو سپورٹ کرتے ہیں الیکشن میں، ملٹیپل ٹائمز ان کی کانسٹیٹیوئنسی میں جاتے ہیں، انفلوئنس کرتے ہیں، لیکن مصر ہیں کہ وہ ان کے کیس بھی اپنے پاس ہی رکھیں گے. یعنی پہلے تو یہ ایک ظلم ہے کہ سٹنگ جج اور پھر چیف جسٹس، اور آپ کو پتہ ہے ثاقب نثار تو شیخ رشید کی کیمپین میں گیا تھا، تو اسی طرح وہ جائے اور جو بھی یعنی کیس بھی خود ہی سنے، یعنی سب کچھ ہی، وہ پراسیکیوٹر بھی خود، جج بھی خود، کوتوال بھی خود، سب کچھ ہی خود، قانون بھی خود، آئین بھی خود. جی تو یہ جو ظلم ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. اور یہ جو یعنی اسٹریٹجی ہے کہ یعنی اس کو اسٹریم لائن کرنے کی، یہ ظاہر ہے اسی صورت میں ممکن ہے جب 2/3 اکثریت قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں موجود ہو، اور وہ اب کوئی بہت دور کی بات نہیں ہے، وہ حاصل کر سکتے ہیں. تو اللہ کرے کہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ اسٹیبل آئین ثابت ہو، اور اس میں جو ڈسکریپنسیز ہیں اور جو عدالتی نظام میں ایک انگرینڈ اور انسٹیٹیوشنلائزڈ ظلم اور بے انصافی اس کو ختم کیا جا سکے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے. پاکستان زندہ باد، پاکستان کا آئین زندہ باد. خدا حافظ.